امام جعفر صادق سے ایک بہت بڑا نام اور ہے اور محدثین میں ہے حضرت سفیان بن عیینہ، بہت بڑے یہ بزرگ ولی اور بہت بڑے عالم ہیں، یہ بھی حضرت امام جعفر صادق کے شاگرد تھے۔ وہ امام جعفر صادق علیہ السلام جن کے بارے میں سیدنا ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جن کی وجہ سے منفی ہیں، امام ابو حنیفہ کو مانتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کی عمر کتنی ہے؟ آپ کی عمر کتنی ہے؟ امام ابو حنیفہ، یہ ہے اہل بیت کا فیصلہ۔ اور امام جعفر علیہ السلام نے ان کی حالات پڑھ کے دیکھے، حالات زندگی ان کا پڑھ کے دیکھے، ایک بھی دن کسی اور استاد کے پاس نہیں گئے۔ آپ نے سارے کا علم الف بے سے لے کر آخر تک جتنا بھی علم حاصل کیا اپنے والد محترم حضرت محمد حافظ حاصل کسی استاد پاس نہیں۔ قرآن ناظرہ پڑھ تو والد سے، ترجمہ تفسیر پڑھ والد سے، کتابیں پڑھی، حدیث پڑھی اپنے والد سے، اور اتنے بڑے امام بنے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہمارے امام، ان سے پوچھا حضرت آپ کی عمر کتنی؟ آپ نے فرض سنتان 2 سال فرمایا حضرت آپ کی عمر تو بہت زیادہ ہے۔ تو امام ابو حنیفہ نے فرمایا لولا السنتان لکان النعمان، اب نام نعمان تھا، آپ نے فرمایا اگر یہ 2 سال میری زندگی میں نہ ہوتے تو نعمان ہلاک ہو جاتا۔ نعمان بن ثابت ابو حنیفہ ہلاک ہو جاتا۔ پھر حضرت امام ابو حنیفہ نے فرمایا اللہ کے بندو یہ وہ 2 سال مگر ہمارے امام بھی کہتے ہیں کہ میں نے جو کچھ سیکھا حضرت امام جعفر صادق سے۔ دوستان محترم، اسی بات کے بیٹے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، آپ کا نام ہے موسیٰ کاظم، آپ کا لقب ہے۔ کاظم کہتے ہیں پینے والے، وہ قرآن بات پینے والے ہیں، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کرنے والے۔ یہ تو ان کے خاندان میں تھا۔ حضرت مولا علی کو امام حسین کو دیکھو، حضرت علی پہ حملہ ہوا اور جس آدمی نے آپ پر حملہ کیا نا سیدنا مولانا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ حملہ کیا، آپ نے فرمایا اس کو کچھ نہیں کہنا، اس کو کھانا بھی کھلاؤ، اس کو شربت بھی کھلاؤ۔ حضرت امام زین العابدین ایک دن گھر سے باہر نکلے، حضرت امام زین العابدین منافق کھڑا تھا اور اس نے آپ کو بلا کے شروع کر دی۔ خادم کہتا ہے کہ امام سے جلدی جا رہے ہیں، جب وہ بولنا شروع ہوا تو حضرت امام زین العابدین نے اپنی رفتار کم کر آہستہ آہستہ چلنے لگے اور پھر اس کی باتیں سنتے رہے۔ جب خاموش ہو گیا آپ نے فرمایا بھی یہیں ٹھہرا 1 منٹ۔ آپ اپنے گھر میں گئے، اندر بہت ساری چیزیں لائیں اور اس کو فکر بتا وہی میراث حضرت امام موسیٰ کاظم کو ملی۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کاظم پینے والے، اتنا حوصلہ تھا، اتنی برداشت تھی، اتنا علم تھا، کیونکہ وہ سارے کا سارا دور ہی اہل بیت اقرار کے خلاف تھا۔ یہ بنو امیہ کے بعد بنو عباس کا دور شروع ہو چکا تھا، یہ خلیفہ ہارون الرشید کا دور تھا جب حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہر قدم پہ اہل بیت کی مخالفت ہوتی تھی، اور حضرت امام موسیٰ کاظم کو کئی سال جیل رکھا گیا اور صبح و شام آپ پر کوڑے مارے جاتے تھے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم ان کی فضیلت میں ہمارے امام امام شافعی، امام ابو حنیفہ کے بعد ہے امام شافعی، اتنے بڑے امام ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، اور جن کو لوگوں نے کہا شیعہ ہو گیا شافعی تو کیونکہ علی بہت کرتا ہے سنی مگر اہل بیت کا ذکر بہت کرتا ہے سنی مگر حسن حسین کی فضیلت بہت بیان کر رہا ہے شافعی۔ یہ 1200 سال پہلے کی بات ہے دوستان محترم، اس وقت یہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اتنا اہل بیت کا ذکر کیا، اتنا کیا، اس دور میں ریکارڈ پہ ہے، کتابوں میں ہے، لوگوں نے کہہ دی یہ سنی نہیں یہ تو شیعہ ہے۔ پھر حضرت امام شافعی نے منبر پر کھڑے ہو کر کہا تھا اگر اہل بیت سے محبت کرنے کا نام رافضی ہونا ہے، شیعہ ہونا ہے، تو دونوں جہان گواہ ہو جائے میں سب سے بڑا شیعہ ہوں۔ آج بھی ایسے فتوے لگتے ہیں
12 بھی ایسا پروگرام چلتا ہے. اب امام شافعی کا طریقہ سنیں. امام شافعی پتہ کیا فرماتے ہیں انہی امام موسیٰ کاظم کے بارے میں علیہ السلام. بغداد شریف میں کاظمین کے مقام پر آپ مزارع پر حضرت امام موسیٰ کاظم السلام حضرت ان کے فوت ہونے کے بعد حضرت امام شافعی اکثر ان کی قبر پہ جاتے ہیں, اکثر ان کے مزار پہ جاتے ہیں. ایک دن لوگوں نے پوچھا حضرت آپ امام موسیٰ کاظم کے مزار پہ بہت جاتے ہیں, تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا قبر و امام موسیٰ کاظم. امام موسیٰ کاظم کی بات نہیں کی, قبر کی بات کی, اور روضہ قبر کی بات کی. آپ نے فرمایا قبر و امام موسیٰ کاظم تریاق مجرب لإجابت الدعاء. حضرت امام شافعی ہمارے امام فرماتے ہیں اور اللہ کے بندو حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام کی قبر دعا کی قبولیت کے لیے تریاق مجرب ہے. واہ اگر دعا قبول نہیں ہوتی وہاں جا کے 2 نفر پڑھ کے دعا کرنا تیرا کام ہے اور وہی قبول کرنا میرے مولا کا کام ہے. سبحان اللہ. حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام وہ عظیم ترین نصیب, اور ان کے وقت سے پھر حضرت امام رضا پیدا ہو گئے. یہ کام شرط ہے. واہ واہ اور امام رضا تو بادشاہ تھے. واہ واہ. اللہ کیونکہ اہل بیت کا ذکر حضرت امام رضا کی بات, تو میراث شریف کا ذکر جو حضرت کے پیر صاحب آئے تھے تو بڑے بہترین طریقے سے میراث شریف کا یہاں ذکر ہوا. تو حضرت امام رضا علیہ السلام, حضرت امام رضا کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ ان کا دستان بڑا مشہور تھا. اور آج بھی جاتے ہیں نا زائرین, تو زائرین کو ایک دفعہ وہاں سے لنگر شریف میں کھانا دیا جاتا. کھانا ایسے ہوتا ہے جیسے بندہ بہترین قسم کے ریسٹورنٹ میں بیٹھا بڑے پرپور سے کھانا کھاتا, بڑے طریقے سے بڑے مہمان نوازی کرتے, اس کو بہترین کھانا کھانے کھائے جاتے ہیں. آج امام حضرت امام رضا علیہ السلام اتنے بڑے عالم تھے, اتنے بڑے عالم تھے کہ جب آپ نیشا پور آئے نا, مدینے سے نیشا پور آئے, نیشا پور میں اتنے لوگ اکٹھے ہوئے فرماتے ہیں کہ 70,000 علماء کرام تھے, 70,000 علماء تھے, تمام علماء نے پہلی بات کرتے تھے امام رضا امام موسیٰ کاظم کے چہرے پہ نقاب رکھتے تھے. لوگوں نے کہا حضرت پہلی اصل یہ ہے کہ ذرا چہرہ تو دکھا دیں, پردہ اٹھا دیں. چمک اتنی تھی چہرے میں, خوبصورتی اتنی تھی. آپ نے سب کے کہنے پر جب چہرے سے پردہ اٹھایا تو کئی لوگ غش کھا کر گرے اور پھر ان کے جنازے اٹھائے. صرف حضرت دوستوں انہوں کو اہل بیت کے گھر کا حضور نے فرمایا تم تو مولا 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 اسماعیلی اور میں مدینہ میں انہوں کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو عطا فرماتے. امام رضا کا یہ ہے, امام جعفر صادق نے کیونکہ بہت بڑا علمی کام کیا, امام موسیٰ کو اتنا دبایا کہ ان کا علم بھی دب جائے, لیکن امام موسیٰ کاظم کے بعد اللہ نے امام رضا سے پھر وہ کام دیا کہ حضرت امام رضا علیہ السلام نے حضور کے علم کو پھر ایک دفعہ دنیا میں آپ فرمایا. پورا کر کے جناب ایک قدیم اتنی بڑی سورہ انہوں نے کہا نہیں جی ہم نے حدیث کی سننی ہے, اور وہ حدیث سنی ہے امام رضا علیہ السلام سے کہا وہ حدیث سننی ہے جس کے راویوں میں آپ سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک آپ بنائی تک کوئی اور نہ ہو, جتنے راوی ہو سارے کے سارے اہل بیت میں سے. ویسے راوی ابو بکر صدیق نے فرمایا, حضرت عمر نے روایت کی, حضرت ابو ہریرہ نے روایت کی, حضرت ابن عباس نے, ابن مسعود نے روایت کی, میں نہیں آپ کی سارا خاندان وہ روایت. تو پھر حضرت امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں وہ سناتا ہوں, اور اس کو سلسلۃ الذہب بھی کہتے ہیں. سلسلۃ الذہب, ذہب عربی میں سونے کو کہتے ہیں, یعنی یہ سونے سے نکلنے والا ایک سلسلہ ہے. امام باقر فرماتے ہیں میں نے
سنا اپنے والد حضرت امام موسیٰ کاظم سے، میرے والد نے سنا اپنے والد امام جعفر صادق سے، حضرت جعفر صادق نے سنا اپنے والد حضرت امام محمد باقر سے، امام محمد باقر نے سنا اپنے والد حضرت امام زین العابدین سے، امام زین العابدین نے سنا اپنے والد حضرت امام حسین سے، امام حسین نے سنا اپنے والد حضرت مولا علی سے، اور مولا علی نے سنا مصطفیٰ کریم سے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے پیغام اللہ نے یہ پیغام جبریل کے ذریعے مجھ پر بھیجا، میں نے جبریل کے ذریعے اللہ سے یہ سنا، اور اللہ نے کیا فرمایا یہ